عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا کے ساتھ ایک ملاقات۔ آئیے آج کے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے اور شخصیت کے تعارف سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا میرے صحابہ، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے ایک پروگرام نگران شورا کے ساتھ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ نگران شورا کے دور طالب علمی کے تعلق سے ہم نے کئی ایک سوالات آپ سے کیے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی، ترجمان دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حاجی عبدالحبیب عطاری حفظہ اللہ الباری ان کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ان سے انشاءاللہ عز و جل ان کی طالب علمی کے زمانے کی اور اس کے علاوہ بھی مختلف حوالوں سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کے وجود کو دعوت اسلامی کے لیے، اہل سنت کے لیے مزید باجود بنائے، آمین۔ آئیے رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ زندگی کی کئی بہاریں گزارنے کے بعد درس نظامی کی طرف آپ کا ذہن بنا۔ عام طور پر جو درس نظامی کے آغاز کا سلسلہ ہوتا ہے یہ 15 سال، 16 سال، 17 سال اس عمر میں ہوتا ہے، جبکہ آپ نے درس نظامی کا آغاز اس سے بہت بعد میں کیا ہے، تو اتنا وقت گزر جانے کے بعد درس نظامی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ عز و جل، چونکہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو تھا اور اس دینی ماحول کی برکتیں مل رہی تھیں، امیر اہل سنت کا علماء سے پیار، اور پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ہم چند دوست بیٹھے تھے تو پتہ چلا کہ قبلہ ہمارے استاذ محترم مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات کا درجہ شروع کیا ہوا ہے، اور قبلہ نگران شورا اور مزید بھی کئی مبلغین دعوت اسلامی ہم سے ایک سال پہلے یعنی ایک درجہ پہلے پڑھ بھی چکے تھے، تو اب دوبارہ اس درجے کا آغاز ہو رہا تھا، تو ایک اسلام بھائی نے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی رات کے درجے میں چلیں۔ سنا تو بہت تھا درس نظامی، عالم دین کی فضیلت کے بارے میں بھی سنا تھا، تو میں نے کہا چلیں چل کر دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، کبھی پڑھا تو نہیں تھا۔ تو اللہ ان اسلام بھائی کو بہت سلامت رکھے، انہوں نے ایک بڑا کمال یہ کیا کہ وہ روزانہ میرے گھر مجھے گاڑی میں پک کرنے آتے تھے، اور میں کلفٹن میں رہتا تھا، اور جہاں پر ہمارا درجہ ہوتا تھا وہ جمشید روڈ کا علاقہ، کافی فاصلہ ہے، تو وہ روز مجھے لینے آتے، ہم ساتھ درجے میں جاتے اور روز مجھے چھوڑنے بھی آتے، یعنی ان کا ایک جذبہ تھا کہ وہ اکیلے نہ جائیں، ہم ساتھ جائیں۔ اور اتفاق یہ کہ وہ کچھ عرصے بعد جانا چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن مجھے استاذ محترم کی ایسی صحبت ملی اور ان کا جو پیار ملا اور جو مزہ آیا پڑھنے میں، اور ایک نئی چیز زندگی میں دیکھنے کو ملی، تو پھر اللہ کریم کی رحمت سے پھر لگتا ہے نصیب میں لکھا تھا تو وہ پھر چلتا چلا گیا معاملہ، الحمدللہ۔ جس وقت آپ نے درس نظامی شروع کیا تھا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ جب درس نظامی شروع کیا تو میری عمر تقریباً 24 سال تھی۔ میں شادی بھی میری ہو چکی تھی اور میں ایک بیٹے کا باپ بھی بن چکا تھا، لیکن یہ کہ الحمدللہ وقت تھا میرے پاس، اتنی مصروف زندگی نہیں تھی، کاروباری لائف تھی، دن میں کاروبار پہ جاتا تھا تو شام فارغ ہوتے تھے تو ہم رات چلے جاتے تھے۔ اچھا، میرا جس وقت درس نظامی شروع ہوا نا تو اس وقت یہ ذہن نہیں تھا کہ میں صبح کے جامعہ میں بھی جاؤں گا، یعنی ہمیں یہ پتہ تھا کہ استاد صاحب دورہ حدیث تک نہیں پڑھاتے، تو میرا یہ ذہن تھا دورہ حدیث تک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، 3-4 درجے پڑھ لیں گے، کچھ نہ کچھ تو علم دین مل جائے گا، جب تک رات کے جامعہ کے درجے جب تک پڑھ لیں گے۔
ہمارے استاد صاحب بڑے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ذہین تھے، تو انہوں نے شروع میں کچھ نہیں کہا، مگر جب رابعہ تک ہم پہنچ گئے تو پھر ذہن بنانا شروع کیا کہ اب کیا یہاں سے راستہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اور پھر آخر کار مجھ جیسے شخص کو کہ جو نارملی مارننگ میں کہیں جانے والا معاملہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے آخر کار مجھے خود لے جا کر دارالعلوم امجدیہ میں داخلہ کروایا، اور وہ سادسہ کا درجہ تھا، تو سادسہ، سابعہ اور دور حدیث پھر دارالعلوم امجدیہ کرنے کی سعادت ملی۔ تو اس میں دو چیزوں پر مزید تھوڑا سا آپ سے وضاحت چاہوں گا۔ جس اسلامی بھائی کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ رات کو آپ کو لینے کے لیے آتے تھے، پھر گھر چھوڑنے کے لیے آتے تھے، تو وہ خود تو مکمل نہیں کر سکے، لیکن آپ کو اس راہ پر چلانے کا ذریعہ بالکل بنے۔ بالکل، یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے، اور میں ان کو آج بہت اچھے ہمارے ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی کے، بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں ہمارے عبد القادر اتاری بھائی، اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ ہی کی وہ ترغیب تھی کہ آپ مجھے اس راستے پر لے کر گئے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بھی اس کا اجر مل رہا ہوگا۔ اس تعلق سے ہمارے طلبہ کرام کو کچھ پیغام اگر دینا چاہیں جی کہ بالکل، طلبہ میں کرام کس انداز میں اس انداز کو اپنا بالکل سکتے ہیں۔ میری زندگی میں دو بڑے ٹرننگ پوائنٹ ہیں، ایک یہ والا اور ایک اس سے پہلے جب میری عمر تقریباً 14-15 سال تھی۔ ویسے تو میرے بارے میں کئی اسلام بھائی کو پتہ ہے کہ بچپن سے یہ میرے سنت کی قربت ملی، لیکن ایک زندگی میں وقت آیا تھا جب میں تھوڑا سا مدنی ماحول سے دور ہو گیا تھا، تھوڑا سا علاقہ چینج ہوا تھا، دوست ایسے مل گئے تھے، تو کھیل کود والی لائف اور تھوڑی ماڈرن لائف کی طرف میں چلا گیا۔ تو میرا خیال ہے میری 15 سال عمر ہوگی، تو ایک اسلامی بھائی جو تھے وہ بظاہر مدنی حلیے والے بھی نہیں ہیں، مطلب وہ ایسا نہیں تھا کہ امام شریف وغیرہ والے تھے، لیکن وہ مجھے لینے آ جاتے تھے۔ میں گراؤنڈ میں کھیلا کرتا دوستوں کے ساتھ، وہاں آ جاتے تھے کہ چلیں بھائی اجتماع میں چلیں یا کسی دعوت اسلامی کے پروگرام میں چلیں، تو میں تھوڑا سا کہتا بھی تھا یار کیسا اسلام بھائی یہ سب دوستوں کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن وہ اتنی کنسسٹنٹلی آتے رہے کہ آخر کار مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ مجھے شرم آئی کہ میں ان کو روز منع کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ ماحول میرا بھی ماحول تھا، میرے گھر کا ماحول تھا، لیکن انسان ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں سے جو میں جڑا، اس کے بعد سے اللہ کی رحمت سے جو بھی سلسلہ رہا وہ یہ رہا، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی برکت تھی جو آج میں یہاں تک ہوں، اس کا بھی ثواب آپ کو مل رہا ہوگا۔ اور پھر یہ ہمارے ماشاءاللہ دوسرے اسلام بھائی جن کا میں نے ذکر کیا، تو یہاں ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ کسی کو درس نظامی کی ترغیب دینا چاہیے۔ کیا پتہ کل وہ عالم بن جائے، استاد بن جائے، کتنی کتابیں لکھے۔ میں آپ کو ایک اور اسی حوالے سے ایک بڑا حسین واقعہ سناتا ہوں، اور یہ بھی میری زندگی کا یادگار واقعہ ہے۔ ایک بار ہم حج پر تھے، مفتی سجاد صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم مینا جا رہے تھے پیدل، تو پیدل جاتے میں نے مفتی صاحب سے، جس طرح آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، میری اپنی ایک اس طرح کی عادت ہے، تو میں مفتی صاحب کے بارے میں پوچھنے لگا کہ آپ کیسے اس لائن پر آئے، یا آپ نے کیسے درس نظامی کیا۔ اور مفتی سجاد صاحب وہ خوش نصیب انسان ہے کہ ان کے گھر کے کئی افراد علماء ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہوا یہ کہ ہمارے علاقے میں ایک مدنی قافلہ آیا، اور اس مدنی قافلے میں جو اسلامی بھائی آئے، انہوں نے آ کر ہمارے علاقے میں مرکز سے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جامعۃ المدینہ کے داخلوں کی بھی ترغیب دینی۔ کراچی میں پہلا جامعۃ المدینہ غالباً بنا تھا، تو وہ وہاں گئے، وہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں، تو وہ اسلام بھائی گئے اور انہوں نے علاقے والوں کو کہا کہ آپ ہمیں داخلے دیں۔ تو کہتے میرے گھر میں سب دنیاوی تعلیم یافتہ تھے، میرے بڑے بھائی کو بڑا اچھا لگا اور انہوں نے میرا داخلہ کرا دیا۔ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ اسلام بھائی بھی اس وقت حج پہ تھے ہمارے ساتھ۔ اچھا مفتی صاحب نے بتایا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں وہ ہوں جو ان کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اچھا میں نے ایک اہتمام کیا، حج سے فارغ ہوئے تو میں نے، مفتی صاحب ساتھ بیٹھے تھے، میں نے اسلام بھائی کو بلایا، میں نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہہ رہے بالکل جانتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے ان کا ہاتھ بھی چوما اس نے آ کے، میں نے بتائیے مفتی صاحب کیسے بنے ہیں، یہاں تک کیسے پہنچے ہیں، کیسے پہنچے؟ میں نے کہا اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ آپ یقین کریں اسد بھائی جو ان کی خوشی کا حال تھا، کہتے میرا، اچھا وہ غیر مطلب درس نظامی نہیں کیا انہوں نے۔ پھر مفتی صاحب کا میں نے ان کو واقعہ سنائیے، مفتی صاحب نے واقعہ سنا کہ آپ آئے تھے مدنی قافلے، ان کو بھی یاد آ گیا، انہوں نے کہا اچھا آپ وہ تھے چھوٹے سے، اب ظاہر ہے عمر چھوٹی تھی اس وقت۔ تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس اسلامی بھائی کا وہ ایک مدنی قافلہ، ایک نیکی کی دعوت، اور آپ سوچیں کہ مفتی سجاد صاحب پہنچے، ان کو دیکھ کر ان کے گھر کے کتنے افراد آ گیا ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جس کو ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، جس کو ہم مدنی ماحول کے قریب لا رہے ہیں، یہ آگے جا کے کیا بن جائے گا۔ ہمارے استاد صاحب بھی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے شاگردوں میں کل کون مفتی اعظم بن جائے۔ تو ہمیں یہ دعوت، یہ ترغیب، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی کرنا چاہیے کہ آپ کو جب اتنا اچھا جامعۃ المدینہ کا ماحول ملا ہے، اتنی اچھی پڑھائی مل رہی ہے، انوائرمنٹ اچھا ہے، تو ہمیں اور لوگوں کو ترغیب دلانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم دین کی وہ خدمت نہ کر سکیں اتنی بڑی، مگر ہم جس کو دعوت دے دیں وہ کل انشاءاللہ مستقبل کا کیا بن جائے اور کتنا بڑا عالم دین بن جائے، تو یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس میں طلبہ کرام کے لیے اور عام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آپ نے پیغام دیا۔ بالکل ایسا ہے۔ آپ کی گفتگو میں ایک چیز مزید جو ذہن میں آ رہی ہے، تو آپ فجر کے بعد سونے کے عادی، جی اور کافی عرصے سے اس کا معمول رہا، جی جی لیکن آپ کے استاد محترم کی کوشش آپ کو رات کے جامعات سے دن بالکل، کی یہ کلاس میرے میں لیے لے بہت بڑا چیلنج تھا۔
ہم میمن ہیں اور ہماری زندگی نارملی جو ہے نا تھوڑا رات جاگنے والی اور فجر کے بعد آرام کرنے والی ہے، لیٹ نائٹ سوئے فجر کے بعد پھر سو گئے. مطلب میں استاد صاحب کو کہتا ہوں، استاد صاحب اچھا میرا ایک اور بھی جملہ ہوتا تھا کہ میں نے تو تدریس نہیں کرنی ہے، تو مجھے کیوں آپ اتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا کریں. وہ کہتے ہیں تدریس چھوڑیں، آپ درس نظامی پورا کریں، اور آپ کے اندر مجھے کچھ نظر آ رہا ہے. ہمارے استاد صاحب حوصلہ بڑا دیتے تھے، اور بیٹا میری بات مان لے، بڑا پیار دیا. میں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں، میں اٹھ نہیں سکوں گا، لیکن بس وہ اچھا. پھر وہاں بھی ماشاءاللہ دارالمنجدیہ میں بھی جو اساتذہ کا پیار ملا، جو محبت ملی، اور پھر جو ایک الگ ماحول دیکھنے کو ملا، تو ماشاءاللہ ذہن بن گیا اور پھر روٹین بن گئی الحمدللہ. اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد اگر چاہے تو بستر سے بھی اٹھا کے کسی کام پہ لگا سکتے بالکل ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اللہ پاک ہمارے اساتذہ کے لیے بھی یقیناً یہ مدنی پھول ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے الحمدللہ الحمدللہ. نگران شورا اور آپ ایک ہی درجے میں تھے؟ نہیں، نگران شورا مجھ سے پہلے تھے. یعنی میں جب دارالمجدیہ گیا تو نگران شورا مطلب وہاں سے پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے. درجے تو انہوں نے پورے نہیں کر پائے کیونکہ ان کی تنظیمی مصروفیات تھی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نگران شورا مجھ سے تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے پڑھا تھا جو کچھ انہوں نے پڑھا. میں جب دارالمجدیہ پہنچا تو نگران شورا دارالمجدیہ میں نہیں تھے. میں جب سادسہ میں گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ جب دستار فضیلت میری ہوئی تو نگران شورا تشریف لائے تھے دارالمجدیہ. نگران شورا نے موقوف علیہ تک پڑھا نا، جی تو حدیث شریف نہیں کر سکے جی. تھے. تو آپ سے بھلے 2 درجات آگے تھے، لیکن اوپر والے درجات کی بھی خبر ہوتی ہے، نیچے والے درجات کے طلبہ کی بھی خبر جی ہوتی ہے. جی جی. نگران شورا کو بحیثیت طالب علم آپ نے کیسا پایا؟ نہیں، میں نے کہا نا کہ میں جب دارالمجدیہ گیا تو نگران شورا دارالمجدیہ سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی دارالمجدیہ میں اب وہ نہیں تھے. یوں ویسے میں نگران شورا سے میری تعلق پرانا ہے، ہماری چونکہ کمیونٹی بھی ایک ہے، تو دوران طالب علمی تو میں نے ان کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات میں نے ان میں ضرور دیکھی کہ جب یہ نئے نئے مدنی ماحول میں آئے تھے نا، تو ہم ان کو دیکھتے تھے کہ یہ ایک ماڈرن نوجوان ماشاءاللہ کس طرح تبدیل ہو گیا ہے. تو ان کو کتابوں کا بہت شوق تھا، اور میں نے ان کو دیکھا یہ جب امیر علیہ سنت سے ملتے تھے نا تو یہ بہت ساری کتابوں کے بارے میں بات کرتے تھے. اور ان کا ایک اور شوق اب بھی ہے، اب تو زیادہ ہے ماشاءاللہ، کہ وہ کتابیں خریدتے بہت تھے. یعنی جب بھی وہ کسی لائبریری میں جائیں تو کوئی کتاب خرید لیں، پھر کتاب کے بارے میں معلومات کریں. امیر علیہ سنت سے بھی جب ملاقات ہو تو کسی نئی کتاب کے بارے میں پوچھیں، جو مطالعہ کیا اس کے بارے میں گفتگو کریں. تو علم دوست، کتاب دوست شخصیت، مطالعے کا شوق. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ان کی زندگی میں مطالعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور نظر بھی آتا ہے اتنے سارے بیانات کرنا، اتنے سارے موضوعات پر گفتگو کرنا، یہ انسان کا مطالعہ ہی ہوتا ہے جو وہ کر پاتا ہے. ایک سوال موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. نگران شورا کا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے کا انداز بھی آپ نے دیکھا ہے، بعد والا بھی دیکھا ہے. پہلے اور بعد والے انداز میں کیا فرق محسوس کرتا ہے؟ مبالغہ کروں تو جو زمین اور آسمان میں فرق ہے. حاجی عمران جو ہے وہ ماحول سے پہلے ایک ایسا ماڈرن نوجوان تھا جس کو دیکھ کر نوجوان اس زمانے میں اپنے لباس سلواتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے. اور ان کا جو تبدیل ہونا ہے نا، ہم جو پرانے دوست ہیں اب ماشاءاللہ ہمارے جو تو گیدرنگ تھی نا وہ تقریباً سارے ہی ماحول میں آ گئے ہیں. تو ہم آپس میں کبھی کبھی بیٹھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار، لوگ کہتے ہیں امیر علیہ سنت کی کرامت دیکھنی ہے یا امیر علیہ سنت کی کرامت کیا ہے. ہم سارے دوست مل کر کہتے ہیں حاجی عمران ہی امیر علیہ سنت کی بہت بڑی کرامت ہے. یعنی یہ وہ عمران ہے جس کے بارے میں وہ ہم کیا جانتے تھے، اور آج جو ان کا ماشاءاللہ انداز ہے، جو ان کی سمجھ ہے، جو ان کی دعوت اسلامی کے لیے ڈیڈیکیشن ہے، یہ اتنا بڑا چینج ہے. یعنی سادگی. حاجی عمران صاحب کے بارے میں یوں کہیں کہ سب سے مہنگا قلم خریدنا ہے، سب سے مہنگے چشمے خریدنے ہیں، سب سے مہنگے جوتے خریدنے ہیں. ہر وہ چیز جو مطلب پسند آ گئے انہوں نے خرید لینی ہے، اس کو دیکھنا نہیں ہے. کچھ پکچرز وغیرہ تو ان کی مختلف جگہوں ہاں پر دیکھنے میں آتی ہیں. ہاں، لیکن وہ ایک وقت تھا، اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ جو تبدیلی آئی، اور امیر علیہ سنت کا جو انہوں نے رنگ اپنایا اپنے اندر، اور ماشاءاللہ کتنوں کو چڑھا بھی دیا. تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا ان پر فیضان ہے، اور اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. امیر علیہ سنت کی خاص توجہ ان پر ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کی طرف سے ماشاءاللہ آپ کے پاس ویسے تو کئی ایک ذمہ داریاں، ان میں سے ایک ذمہ داری بیرون ملک کے تعلق سے بھی ہے. بیرون ملک کئی ایک ممالک میں آپ کے سفر کی صورت ہوئی ہے، کچھ اندازہ ہے کہ کتنے ممالک کا سفر ہوا ہوگا؟ ہاں، ایک دن میں بیٹھا تھا غور کرنے کے لیے، تو تقریباً 60 سے زائد ممالک ہو چکے ہیں. اور یہ ممالک ہیں، اگر شہروں کی تعداد کریں گے تو ظاہر سینکڑوں میں ہو جائیں گے، اور کئی ممالک ایسے ہیں جن میں کئی بار سفر ہوا ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے. باقی ہمیں تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. آج اگر دنیا دیکھی بھی ہے تو وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دیکھی ہے الحمدللہ. ویسے ایک چیز ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کے سفر کا سلسلہ کچھ دیکھنے سننے میں آتا ہے، تو ایک رات کسی جگہ پر ہیں، دوسری رات کسی اور جگہ پر ہیں، کبھی ایک ملک میں ہیں، کبھی دوسرے ملک میں ہیں. تو ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہوگا، رات آنکھ کھلی یا دن میں سوئے آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑتا ہوگا کہ آج کس جگہ پر ہیں. چٹکلے کے طور پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی میں گھر میں، اب تو خیر سفر بہت کم ہو گیا، پچھلے 2 سال تو ایسے گزرے کہ ایسا لگتا ہے پر کاٹ لیے گئے ہیں. اللہ کرے کہ پھر آسانیاں شروع ہو جائیں. لیکن ایسا کبھی کبھی ضرور ہوا
کہ میں گھر کے اندر بھی قصر نماز کی نیت کر لیتا تھا، کیونکہ اتنی قصر پڑھنے کی عادت ہو جاتی تھی تو وہ میں بھول جاتا تھا کہ نہیں بھائی اب وطن آ گیا ہے۔ اور ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جیسے کئی ممالک ایسے ہیں دنیا میں جو بہت چھوٹے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں نا ان کو یہ بات تھوڑا سمجھنا مشکل ہے۔ یعنی میں اس کو یوں مثال دوں کہ پنڈی اور اسلام آباد، آپ پنڈی سے اسلام آباد جاتے آتے کب اسلام آباد میں داخل ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا، کوئی بارڈر نہیں آتا۔ تو بالکل اسی طرح یورپ کے کئی ممالک ہیں، آپ بھی یورپ گئے ہیں اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ملک کب ختم ہوتا ہے دوسرا کب شروع ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کچھ ممالک ہیں، بیلجیم ہے، وہ بہت چھوٹا سا ملک ہے۔ اگر آپ یو کے سے چلتے ہیں تو اب ہم ایک بار کشتی میں ہم لوگ گئے تھے یو کے سے یورپ، تو پہلے فرانس آتا ہے، تو پھر بیلجیم آتا ہے، تو پھر جرمنی آتا ہے، تو ہالینڈ آتا ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا، 2 2 4 4 گھنٹے کے بعد گاڑی چلتے چلتے ملک تبدیل ہو جاتا۔ تو ایک بار ایسا اتفاق ہوا تھا کہ نگران شورا اور ہم دونوں ہی ساتھ تھے، تو ہم صبح کا ناشتہ کر کے ایک ملک سے چلے، راستے میں بیلجیم آیا، وہاں دوپہر کا کھانا کھایا اور رات ہمارا غالباً فرانس میں بیان تھا۔ تو ہم نے کہا یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک ہی دن میں 3 ملک ہم نے کور کر لیے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اچھا میں آپ کو اور بات، دنیا میں اور بھی بڑے ٹریولرز ہیں اور بڑا ٹریول کرتے ہیں، پائلٹ ہوتے ہیں، وہ صبح کسی ملک میں ہوتے ہیں، شام کسی ملک میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے، اللہ پاک قبول فرمائے کہ دین کی خدمت کے لیے اگر سفر ہو تو اس کا مزہ بھی اور ہے، اور باہر جا کر اور خوشی ہوتی ہے کہ کیا فیضان ہے امیر اہل سنت کا۔ پریکٹیکلی فزیکلی امیر اہل سنت بہت سارے ملکوں میں تشریف نہیں لے گئے، مگر ان کا فیضان، ان سے لوگوں کی محبت اور دعوت اسلامی سے جو پیار نظر آتا ہے، کبھی کبھی اصل میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ وہ یورپ، وہ یو کے یا وہ امریکہ، وہ افریقی سرزمین کا جہاں لوگ فیشن اپنانے جاتے ہیں، وہاں جہاں لوگ دنیا کی رنگینیاں دیکھنے جاتے ہیں، ہم نے وہیں کے پلے بڑے، وہیں کے نوجوانوں کو سر پر امامہ سجایا، چہرے پہ داڑھی سجایا جب دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی تو اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ یار اس ماحول میں رہ کر بھی یہ ماشاءاللہ اتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور بعض اوقات بڑے عبادت گزار لوگ بھی ملتے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ جس طرح مختلف ممالک کے سفر کی صورتیں آپ کی ہوتی ہیں، تو اس میں ہر جگہ پر اردو بولنے والے نہیں ہیں، ہر جگہ پر انگلش بولنے والے نہیں ہیں، مختلف زبانوں والے افراد سے آپ کی میل ملاقات کی صورتیں ہوتی ہیں، تو اس کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں چونکہ دعوت اسلامی چلی پاکستان سے ہے، تو بہت ساری جگہوں پر تو ابتدائی کام پاکستانیوں نے ہی کیا، جو وہاں گئے یا پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں جو اردو بولنے والے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کئی ملکوں میں اب ماشاءاللہ وہاں کی مقامی بولنے والے بھی ذمہ داران بن گئے، بلکہ نگران بھی بن گئے۔ جیسے ترکی ہے، ترکی کے نگران اس وقت الحمدللہ ہمارے وہیں کے ترکش ہیں، لطفی بھائی ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے نگران ہمارے اسلم بھائی جو ساؤتھ افریقن ہیں۔ تو اس طرح کئی ملکوں میں ایسا ہے۔ تو ایک تو انگلش زبان ایسی ہے جو آلموسٹ ساری دنیا میں ہی بولی جاتی ہے۔ دوسرا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مترجم جو ہے وہ ساتھ بٹھا لیتے ہیں، پھر ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ ان سے کرتے ہیں، تو کام چل ہی جاتا ہے الحمدللہ۔ جس طرح آپ کے سفر کی صورتیں ہوتی ہیں اور مختلف اقوام سے ملاقاتیں، مختلف زبانیں بولنے والوں سے ملاقاتیں، ہم اپنے یہاں کا اگر دیکھتے ہیں نا تو اپنے ہم زبان افراد، ان پر انفرادی کوشش کرنا، ان سے ملاقات کرنا، بعض اوقات یہ بھی گراں محسوس ہوتا ہے یا بھاری ہو جاتا ہے، کچھ ہچکچاہٹ والی صورت ہوتی ہے۔ ہمارے بعض مبلغین یا بعض طلبہ کرام اپنے اندر اس حوالے سے احساس کمتری پاتے ہیں، تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے یا کیسے اس کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں احساس کمتری پہلے ہے کس چیز کا یہ سمجھنا ہوگا۔ ہم تو الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ایسی تحریک سے وابستہ ہیں جس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اتنا بڑا نیٹ ورک دنیا میں کسی تحریک کا نہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے کوئی پروف کر کے بتائے کہ ایک امبریلا کے نیچے، ایک چھتری کے نیچے اتنے شعبہ جات اور لاکھوں لوگوں کا وابستہ ہو جانا، اتنی قوموں کا وابستہ ہو جانا، اتنے ملکوں میں نیٹ ورک بنا لینا، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دیکھیں اور آرگنائزیشن ہیں جو انٹرنیشنلی کام کرتی ہیں، لیکن ایک ہی تنظیم ہو جو مسجدیں بھی بناتی ہو، جو جامعہ بھی ہو، مدرسۃ المدینہ بھی ہوں، تو جناب ویلفیئر کے کام بھی ہوں، تو میڈیا بھی ہو، تو سوشل میڈیا بھی ہو، تو دارالفتہ بھی ہو، یعنی آپ اسکول بھی ہوں، تو یونیورسٹی بھی ہو، تو آپ کالج کی طرف جا رہے ہیں، اتنے سارے کام اگر کوئی آرگنائزیشن کر رہی ہے تو وہ صرف دعوت اسلامی ہے۔ اگر میں اس کا نمائندہ ہوں تو میرا تو مورال ہی بہت اوپر ہونا چاہیے، میرا تو حوصلہ ہی اور ہونا چاہیے۔ شاید ہمارے اسلامی بھائیوں کو اپنے بارے میں خود ہی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس تحریک سے وابستہ ہیں۔ پھر ماشاءاللہ طلباء تو سبحان اللہ سپیریئر کام کر رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، طالب علم دین ہیں، تو احساس کمتری تو اس کو ہونا چاہیے جس کے پاس علم دین نہیں ہے۔ آپ کے پاس علم دین ہے تو آپ کو کیا احساس کمتری ہے؟ تو اپنے حوصلوں کو بلند کریں، اور آپ کے پاس بڑے مواقع ہیں، اور ماشاءاللہ میں آپ کو صحیح بتاؤں اسد بھائی، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آج ہی کی میں مثال دیتا ہوں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں فیضان مدینہ، اور جب ہمارا کام دیکھ کر جاتے تو اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو آج پتہ چلا کہ کام کہتے کس کو ہیں۔ میڈیا کے لوگ آ کے ہمارا میڈیا کا کام دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، علماء آتے ہیں ہمارے علمی کاموں کو دیکھ کر دعائیں دے کر جاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ جب اتنا بڑا آپ کی تحریک کام کر رہی ہے تو پھر تو ہواؤں میں اڑنا چاہیے، حوصلہ کم کیوں ہونا اصل میں چاہیے؟ یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں اور ساری معلومات بھی ہیں۔ ہاں جب کوئی کسی حوالے سے دعوت اسلامی سے متعلقہ یا دعوت اسلامی کے شعبہ جات سے متعلقہ بات کرتا ہے
تو اس پر تو دو چار باتیں بیان کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ سامنے والا انگلش کے دو لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ تھوڑی سی پھر وہ آزمائش دیکھیے، والی صورت ہو پہلی جاتی بات ہے۔ تو یہ کہ ہم انگلش کو کیوں اپنے سر پر طاری کرتے ہیں؟ انگلش ایک زبان ہے، آپ کو اردو آتی ہے، اس کو اردو نہیں آتی۔ ایک انگریز سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے یار مجھے اس کی زبان نہیں آ رہی، جب اس کو اردو نہیں آ رہی تو ہمیں انگریزی نہیں آ رہی، تو معاملہ تو برابر ہو گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے دور میں ہمیں کچھ نہ کچھ زبانیں آنی چاہیے، ہم کچھ انگلش کے ایسے ورڈ سیکھ لیں جو گفتگو کے دوران نارملی بولے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اب اس کا آہستہ آہستہ جامعۃ المدینہ میں بھی ہم ایک انتظام کر رہے ہیں، اور درس نظامی کے دوران یا درس نظامی کے بعد بھی انگلش لینگویج کورس کرنا چاہیے۔ میں تو خود اس کا بہت بڑا داعی ہوں کہ عرض کرتا رہتا ہوں طلباء کو کہ آپ انگلش یا عربی، اور اللہ نصیب کرے تو دونوں، یہ دونوں زبانیں سیکھ لیں، 70-75% دنیا تو آپ ویسے ہی کور کر لیں گے۔ اچھا، زبان بولنے کے لیے نا تھوڑا سا جھجک رہے گی نا تو آپ نہیں سیکھ سکیں گے۔ دا مور یو اسپیک دا مور یو لرن، جتنا آپ بولیں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ آپ بولیں یار میں انگریزی بولوں گا، سامنے والا مذاق اڑائے گا، آپ یہ چھوڑ دیں۔ آپ وہ کہتے ہیں نا انگریزی کی بے شک ٹانگیں توڑیں، آپ بولنا شروع کریں، بولیں گے تو غلطی ہوگی تو آپ سیکھیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ ہچکچاہٹ جب دور ہو جائے گی تو آپ بہت اچھے انداز سے گفتگو کر لیں گے۔ تو زبان ضرور سیکھیں، لیکن زبان کو زبان تک رہنے دیں۔ آپ کے پاس الحمدللہ وہ علم ہے جو کئی اچھی انگریزی بولنے والوں کے پاس نہیں ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کو شورا کی طرف سے جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری ملی تھی 11/9/2007 کو۔ اچھا، یہ بھی آپ کو یاد ہے؟ یاد چلے بتا دیا آپ نے مجھے۔ مجھے اس طرح سے یاد رہا کہ میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی اس دن، اچھا، واہ اسی بھائی دن آپ کی طرف سے میسج آیا تھا ذمہ داری کا، اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اس کی چونکہ تاریخ پیدائش یاد ہے تو آپ کی ذمہ داری کی تاریخ بھی یاد 11 رہی۔ سپٹمبر 2007، ٹھیک۔ 2007 میں یہ ذمہ داری کا سلسلہ ہوا، تو اس وقت جامعۃ المدینہ کی تعداد بھی کم تھی، جی جامعۃ المدینہ کے ذیلی شعبہ جات بھی اس انداز میں نہیں تھے جی، جس ایسے ہی انداز تھا، میں آج ہیں، ایسے ہی تھا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ روبہ ترقی ہی ہے۔ الحمدللہ، دیگر ممالک میں بھی جامعۃ المدینہ کا سلسلہ جو آج ہے یہ اس وقت نہیں تھا، ایسا ہی۔ تو یہ بالتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مختلف زبانوں میں بولنے والے اسلامی بھائی وہ بھی عالم بن کے درس نظامی مکمل کر کے فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں جامعۃ المدینہ کا مستقبل آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ یقیناً میری زندگی کا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک یادگار میرا وقت تھا، کیونکہ میری جو دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں تھیں نا، میں جب ماحول میں آیا، تھوڑا سا کچھ کام آگے آیا، تو نگران شورا ہی تھے جنہوں نے بالکل نئی مجلس بنی تھی، ایک مجلس بیرون ملک، اس وقت بین الاقوامی امور اس کو کہتے تھے، تو اس کا مجھے رکن بنا دیا، اور ہمارے حاجی شبیر اس زمانے میں ہمارے نگران تھے، تو اس میں مجھے 4-5 ملکوں کی ذمہ داری دی گئی، جس میں ہند بھی تھا، تو امریکہ بھی تھا، تو عرب شریف بھی تھا، اس طرح 4-5 ملک تھے۔ تو مجھے کہا گیا بس ان کی ای میلیں پڑھا کریں۔ اس زمانے میں ای میل پر بات ہوتی، واٹس ایپ وغیرہ تو تھا نہیں، اور اسکائپ پر مشورے ہوتے تھے، زیادہ تر ای میل پر ہی ہوتا تھا، تو میں ای میل چیک کرتا، پھر ای میل کا جواب بناتا، ان کے مشورے کرتا، تو آہستہ آہستہ کچھ سمجھ آنے لگا کہ دعوت اسلامی کا کام ماشاءاللہ کیسے ہوتا ہے۔ بیرون ملک کا پہلے تجربہ کچھ تھا، تو اس کے بعد میں اسی مدنی کام ہی کے سلسلے میں امریکہ گیا، تو یہ 2007 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 2007 میں امریکہ میں تھا، تو مجھے نگران شورا کا وہاں میسج آیا کہ یہاں مرکزی مجلس شورا میں آپ کے بارے میں کچھ طے ہوا ہے، آپ نے آنا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا پیار تھا ہمارا پہلے ہی، تو مجھ سے بحث مت کرنا، اور حاجی شاہد کو فون کرنا، اور وہ جو کہیں وہ قبول کر لینا۔ میں نے کہا خیر، تو پتہ نہیں امریکہ سے، آپ رکن شورا نہیں تھے؟ میں رکن شورا نہیں تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں پاکستان کابینہ میں بھی نہیں تھا، وہ میری ذمہ داری۔ جب میں پاکستان آیا تو میں نے حاجی شاہد صاحب کو فون کیا، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی مرکزی مجلس شورا میں طے ہوا ہے کہ آپ کو پورے جامعۃ المدینہ کے پاکستان کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ میرے رکن شورا اس وقت شاہد مدنی بھائی تھے، ٹھیک ہے نا، جو اب المدینۃ العلمیہ اور اسلامی بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ میرا جامعۃ المدینہ سے کیا تعلق، اور میں جو ہے وہ اتنی ساری، میں بیرون ملک کے معاملات کو دیکھنے والا۔ تو وہی نگران شورا کا میں نے کہا تھا نا، جو ہم نے کہا وہ طے ہو گیا، اب آپ کر لیں اس کو۔ تو میں اتنا گھبرا گیا تھا اسد بھائی، یقین کریں شروع میں مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ آپ جیسے اسلام بھائی تھے، اور بڑے بڑے علماء تھے، تو بڑے بڑے اساتذہ تھے، مفتیان کرام تھے، اور مجھے ذمہ داری دے دی گئی۔ تو لیکن ایک کمال میں بتاؤں دعوت اسلامی کا، یہ کمال صرف میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کا ہے۔ ایک نیا اسلامی بھائی، میری عمر بھی اتنی نہیں تھی، اگر ہم 2007 کی بات کر رہے ہیں تو 74، تو میری 28-30 سال عمر ہوگی۔ تو اس وقت مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور میں اس ذمہ داری کو جب لے کر گیا ہوں، اب گل رضا بھائی بھی ہیں، اس زمانے مفتی قاسم صاحب بھی غالباً تدریس کرتے تھے، مفتی علی اصغر صاحب بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے اساتذہ تھے۔ تو میں جب وہاں گیا تو کسی نے بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ بھئی یہ نیا آدمی کون ہے، بھئی اس کو نگران کیوں بنا دیا۔ یہ جو مدنی مرکز کی میں نے اطاعت دیکھی نا،
کیا طلبا، کیا اساتذہ، اتنا مجھے پیار دیا کہ میں نے کہ تو کمال ہے، اتنا آسان ہے ان لوگوں سے بات کرنا۔ بہرحال الحمدللہ پاکستان کا دورہ کیا، زندگی میں کبھی چک ہمتا کا نام نہیں سنا تھا، وہاں کے جامعۃ المدینہ میں بھی جانے کو ملا، تو بڑے چھوٹے چھوٹے شہروں میں تلونڈی، بھنڈراں، یعنی میرے منہ سے ہی نام نہیں نکلتے تھے اس وقت تو۔ اچھا مزے کی بات، نیو یارک اور ہیوسٹن سے آنے والے کو تلونڈی بھنڈراں بھیج دیا، میں نگران شورا سے کہتا تھا بھائی یہ کیا کیا میرے ساتھ، وہ پیار تھا ان کا، نہیں کہا یہ کرو آپ کام۔ تو وہ آپ کے ساتھ بھی زبانہ میں بڑا اچھا تعلق رہا، اور جنید مدری بھائی ہماری مجلس کے رکن تھے، ہمارے یاسر بھائی تھے، وہ اچھا کاشف بھائی تھے جو آج امریکہ میں ہیں، یاسر بھائی آج فیضان آن لائن کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ اور جنید بھائی ماشاءاللہ رکن شورا ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ایک بڑے اچھا ٹیم ورک تھا اور بڑے یادگار دن تھے وہ، تو اللہ کی رحمت سے جو ہو سکا اس میں کیا، اور پھر ماشاءاللہ یہ ذمہ داری جب آپ کی طرف آئی ہے، آپ بھی رکن شورا، اچھا پھر اس کے بعد جب میں رکن شورا بنا تو پھر مجھے اس کی باقاعدہ شورا سطح سے ذمہ داری دے دی گئی جامعۃ المدینہ کی، تو وہ ذمہ داری کچھ عرصہ رہی اور پھر ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے۔ تو بہرحال ایک یادگار سفر تھا، اور یقیناً جامعۃ المدینہ کمال کا شعبہ ہے، بڑی سعادت ہے اس میں کام کرنے، خوشی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے سے کوئی ایسی خدمت ہو جائے جو طلباء کے لیے آسانی پیدا کر دیں، اساتذہ کے لیے، ناظمین کے لیے، یہ وہ راہ علم کے مسافر ہیں کہ جن کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی وارہ نیارے ہو جائیں گے۔ بات اپنی جگہ پر ابھی باقی ہے جی کہ جامعۃ المدینہ کا مستقبل کس انداز میں ہاں، آپ یقیناً دیکھتے ہیں؟ یہ مستقبل آپ کے سامنے ہے کہ وہ سفر میرا خیال ہے شاید 100 کے قریب جامعۃ المدینہ تھے جب مجھے ملی تھی، یا شاید 100 سے بھی کم تھے۔ جس وقت آپ کو ذمہ داری ملی تھی اس وقت شاید 58 جامعۃ آپ المدینہ سوچیں، آپ 2007 میں 58 ہیں اور 2021 میں آج 900 کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ گروتھ ریشیو اگر آپ دیکھ لیں تو آج 14 سالوں میں اگر 58 تھے تو 950 سے زیادہ آپ جامعۃ سوچیں المدینہ تقریباً 20 گنا، یعنی 20 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جامعۃ المدینہ کو، تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ تو ماشاءاللہ اگلے چند سالوں میں ہم اس کو ہزاروں میں سنیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک اور برکت دے۔ اور اب تو خاص طور پہ جو کنز المدارس بورڈ آنے کے بعد، پھر اس کے بعد یہ جو ہماری ڈگریز بن رہی ہیں اور آگے جو ہمارے پلانز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور برکتیں ہوں گی ابھی جس طرح یہ کیفیت ہے الحمدللہ، بنگلہ دیش میں دورہ حدیث شریف ہو رہا ہے، جی نیپال میں دورہ حدیث شریف ہو رہا ہے، ساؤتھ افریقہ میں دورہ حدیث شریف ہو رہا ہے، یو کے میں دورہ حدیث شریف ہو رہا ہے، کیا بات ہے، اور یہ سبحان سلسلہ اللہ کی کیا رحمت بات سے امید ہے کہ مزید ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مائل بترقی رہے گا۔ کئی تو خواب تھے، مطلب سچی بات تو ہے کہ خواب میں بھی شاید ہم سوچتے نہیں تھے کہ یہ ہو پائے گا، اور وہ ہو گیا اور وہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ امیر اہل سنت کا اخلاص، اس کی برکتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ 100%، یعنی ایسے راستے کھل رہے ہیں اسد بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں کہ وہ چیزیں جو ہم سوچتے تھے اب آ رہی ہیں ہماری طرف، خود آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جن سے ہم ملنا چاہتے تھے وہ خود ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے ملنا ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ امیر اہل سنت کے اخلاص کی جو برکتیں، جو ان کی محنت ہے، اس کا جو ثمرہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی یہ اتنا رائٹ مطلب وقت ہے اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی پر کہ اصل تو ان بچوں کا مستقبل ہے، یعنی ہم تو بوڑھے ہو گئے، آپ اور میں تو اب کتنا جئیں گے، لیکن یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو اس وقت دورے میں ہیں یا دیگر درجوں میں، وہ سوچیں کہ دعوت اسلامی عروج کی طرف، اور آپ اس وقت جوان ہیں اور آپ ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں، جڑے رہیں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مدنی کام کا جذبہ، دینی کام کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، آپ کا مستقبل بہت روشن ہے، بہت آگے جانا ہے دعوت اسلامی نے انشاءاللہ۔ جس انداز میں دعوت اسلامی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور امیر اہل سنت کا فرمان کہ جب سے دعوت اسلامی بنی تب سے لے کر اب تک ایک لمحے کے لیے بھی رکی نہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی اور ہے، ہر سیکنڈ دعوت اسلامی کی ترقی کا اب تو اڑ سفر رہی ہے ہے۔ حضرت، اب تو ہر سیکنڈ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ پرواز ہے مدینے جس کی طرح یہ طرف۔ شعبہ جات مزید قائم ہوتے چلے جا رہے ایسا ہیں، ہی ہے، ایسا ہی تو ہے طلبہ کرام کو اپنے اندر کن صلاحیتوں کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں دعوت اسلامی کو اچھے انداز میں لے کر یہ آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیں، میں طلبہ کے عموماً تربیتی اجتماعات میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوانٹٹی کم ہوتی ہے نا تو کوالٹی پر کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ جب تعداد تھوڑی ہوتی ہے نا تو کوالٹی میں اگر تھوڑی بہت کمی بھی ہو چلانی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہے تو میں دال روٹی بھی کھا لوں گا، جو بھی ملے گا، بھوک لگی اور کھانا ہے ہی ہے، لیکن اگر مجھے بھوک بھی لگی اور 10 قسم کے کھانے ہوں تو میں پھر اور اچھے کھانے کی طرف جاؤں گا کہ چکن بھی ہے، فش بھی ہے، بیف بھی ہے اور دال روٹی بھی ہے۔ تو نارملی بندہ جب آپ کے پاس کوانٹٹی ہوتی ہے تو آپ بیسٹ کوالٹی لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک وقت تھا کہ دعوت اسلامی میں علماء تھوڑے تھے، مبلغین تھوڑے تھے، آپشن تھوڑے تھے، تو کئی جگہوں پر کوالٹی کمپرومائز کرنی پڑی۔ اب کوانٹٹی زیادہ ہے، اب کوالٹی ہی سلیکٹ ہوگی، بہت ساری سلیکشن ہونی ہے، بہت ساری جگہوں پر علماء چاہیے، مبلغین چاہیے، طلباء چاہیے، اچھے اسلامی بھائی چاہیے، لیکن چونکہ اب ماشاءاللہ جیسے ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ بڑھ رہے ہیں، ہمارے مدنی زیادہ فارغ ہو رہے ہیں، تو اب اس میں سے بیسٹ چوز ہوں گے۔ تو بیسٹ کون ہوگا؟ سب سے پہلے اس کی تعلیم مضبوط ہو، اور پھر مدنی کاموں کا، دینی کاموں کا اسے جذبہ ہو، وہ کرنے والا ہو۔
اس کو دعوت اسلامی کی سوچ اس کے اندر ہو، مدنی مرکز کی اطاعت اس کے اندر ہو، اس کو دوران طالب علمی اگر دعوت اسلامی سمجھ نہیں آ رہی اور پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں کسی شعبے میں جگہ نہیں مل رہی، تو آپ نے اپنے پیروں پر خود کلاڑی ماری ہے. دروازے تو بہت سارے ہیں لیکن آپ کے پاس وہ چابی آپ نے نہیں رکھی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی جو اتنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے میں بھی اسی کے ساتھ آگے بڑھوں، بڑے بڑے کام کروں، بڑے بڑے شعبہ جات میں جاؤں، تو آپ کو یہ کم از کم اپنے اندر صلاحیت لانی ہوگی کہ سبق کے وقت اپنا بھرپور سبق پڑھیں، اپنی تعلیمی کیفیت مضبوط کریں اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے کاموں کو دل و جان سے کریں. ایک ہے مجبوری، ناظم صاحب بھی دھکے دے کے نکال رہے ہیں کچھ کر کے آ جاؤ، فارمیلٹی اور ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو، کھانا پوری اور ہے، سعادت سمجھ کر جذبے کے ساتھ کچھ کر گزرنے کا جذبہ کہ میں نے بدلنا ہے لوگوں کو، میں نے نیکی کی دعوت پہنچانی ہے دنیا کے کونے کونے میں. آپ کا مستقبل کہیں نہیں رکتا. دوران طالب علم ہم چوز کر لیتے ہیں کہ یار اسلام کو ہم نے فلاں ذمہ داری دینی ہے کہ یار ابھی سے اتنا جذبہ ہے، فارغ ہو کر کیا کچھ کرے گا. لیکن کچھ اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ نہیں جناب پہلے ہمیں کوئی ذمہ داری دیں اس کے بعد ہم آپ کو دینی کام کر کے بتائیں گے، وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اچھا اسی طرح ہمارے وطن میں بھی تو یہی ہوا نا، آپ دیکھیں کتنے ڈگری ہولڈر ہیں جو بے روزگار گھوم رہے ہیں. تو جب کوانٹٹی بڑھ جائے گی تو کوالٹی سلیکٹ ہوگی. آپ اپنی اس کوالٹی کو کنٹرول کریں، اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دیں، مدنی کاموں پر دینی کاموں پر توجہ دیں، آپ انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ابتدا میں مجھے وہ دور یاد ہے کہ جب وہ طلبہ کرام فارغ ہوتے تھے تو ان میں سے اگر کوئی یہ کہتا تھا نا میں تدریس نہیں کروں گا تو ہم اس کی منتیں کرتے ایسا ہی تھے، ہوتا ہاتھ تھا. جوڑتے تھے، تمہاری مہربانی آ جاؤ یار، ایسا ہی ہے، تو حاجت زیادہ ہے، نیا جامعۃ المدینہ شروع کر رہے ایسا ہیں، ہے، مدرس نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو ابھی یہ ہے کہ وہ جامعۃ المدینہ تو اگرچہ بہت بڑی تعداد میں کھل رہے ہیں لیکن اب کیفیت اس طرح کی ہے کہ تعداد زیادہ اس ہے. سال کا اگر ہم فگر سامنے رکھیں تو اس سال جو طلبہ اور طالبات فارغ ہوں گے ان کی تعداد تقریباً 3000 ہے، ماشاءاللہ. یعنی اس ایک سال میں جو فارغ اب ہونے آپ والے سوچیں نا اگلے چند سالوں میں یہ 5-7 ہزار تک پہنچ جائے گی. اچھا یہاں میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن بھی طلباء کی کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ کچھ طلباء کہتے ہیں کہ جناب ہم درس نظامی کر لیں گے اور ہمیں پھر اگر مثال کے طور پہ ہمیں تو جاب نہیں ملی تو ہمارا تو یہ سارا پڑھنا ضائع ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی سی ان کی غلطی ہے. دیکھیں پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ درس نظامی کرنے کیوں آئے ہیں، عالم دین بننے، علم دین حاصل کرنے یا نوکری کرنے آئے ہیں. دنیا کے کسی کالج، اسکول یا یونیورسٹی میں کوئی کیوں نہیں کہتا اپنے چانسلر کو کہ جناب میں نے 8 سال 5 سال پڑھا، میری نوکری کہاں ہے، میرا ضائع ہو گیا. وہاں آپ علم سیکھنے گئے تھے، ڈگری لینے گئے تھے، وہ لے لی، اب کاروبار، اب نوکری آپ کہیں اور تلاش کریں. یہ تو مہربانی ہے دعوت اسلامی کی کہ اکثر طلباء کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ جب ہزاروں کی تعداد میں طلباء فارغ ہونے لگ جائیں گے، ہم سب کو شاید جاب نہ دے سکیں، لیکن آپ ایک تو علم دین سیکھنے آئیں، اچھا پھر دوسری جگہوں پر آپ کو جاب ملے، اس کے لیے آپ کی اب ڈگری ڈبل ایم اے جیسی ہو گئی. آگے جا کے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اسکل انہینسمنٹ پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کو ابھی ہم پاکستان بھر میں شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے علماء درس نظامی کے ساتھ ساتھ انگلش بھی بولنے والے ہوں، کمپیوٹر والے بھی ہوں، پروگرامنگ ڈیولپر بھی ہوں، ہمارے آئی ٹی میں جاب ملے گی، ہمارے مدنی چینل میں جاب ملے گی، دین کے اور بہت سارے کام آپ کر سکیں گے. آپ کا مرکز یہی چاہتا ہے کہ ہمارا درخت کا پھل بھی ہمیں ہی ملے، مگر درخت بھی تو پھلدار ہونا. بس یہ اپنے اندر آپ صلاحیت پیدا کر لیں، خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. آپ کے دور طالب علمی کے تعلق سے مزید ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ بعض طلبہ کرام کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ دیگر طلبہ کرام کو راہ تقویٰ کی طرف لے کر بڑھتے ہیں، پرہیزگاری کی راہ کی طرف لے کر بڑھتے ہیں، نماز روزے کی دعوت ان کو دیتے ہیں، اور بعضوں کی کیفیت اس طرح کی بھی محسوس ہوتی ہے تو بازار گھومنے جائیں گے تو بقیہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے، یا کوئی اور فضولیات کا کوئی مرتکب ہوگا تو وہ بھی بقیہ کو اپنے ساتھ شریک کر لے گا. تو آپ اپنے بارے میں از خود اگر کچھ بتانا چاہیں تو. الحمدللہ ایک تو دیکھیں اس وقت میں مدنی ماحول میں تھا اور میری ذمہ داری تھی دعوت اسلامی کی، اور اللہ کی رحمت سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے دوران طالب علمی جو ہے وہاں پر مدنی انعامات جو ہیں وہ امجدیہ میں شروع ہو گئے، جو پہلے اس طرح نہیں بانٹے جاتے، رسالے ہم نے شروع کروائے. اور کراچی کے جو اجتماع ہوتا تھا 3 روزہ، یہ پہلی بار ہوا وہاں پر کہ 3 روزہ کراچی کے اجتماع کے لیے دارالمجدیہ میں چھٹی کی گئی، اور ماشاءاللہ اساتذہ اور طلبہ بسوں میں ہمارے اجتماع میں تشریف لائے. الحمدللہ کئی اساتذہ اور کئی طلبہ کی امیر اہل سنت سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہا. تو یہ بھی ہمارے مفتی صاحب جو قبلہ میرے استاد صاحب تھے وہ یہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا آپ نے امجدیہ میں جانا ہے اور وہاں انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے. تو چونکہ دارالمجدیہ اور فیضان مدینہ بہت قریب ہیں تو کسی کو لے کر آنا بھی بڑا آسان ہو جاتا تھا. تو اللہ کی رحمت سے جتنا ہو سکا اس میں کیا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے ساتھی طلباء کو بھی دین کی طرف، نیکی کے راستے کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے مختلف طرح کے پروگرام مدنی چینل پر نشر ہوتے ہیں، اس میں قرآن پاک کے تعلق سے بھی ہیں، کلام رضا کے تعلق سے بھی ہیں، تاریخی مقامات کے حوالے سے بھی ہیں، مزارات اولیاء کے حوالے سے بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایک عناوین پر آپ نے پروگرام ریکارڈ کروائے. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا پسندیدہ موضوع کون سا ہے؟ یہ تو یہ متفرق موضوعات ہیں جن پر آپ نے پروگرام کیے ہیں.
پسندیدہ موضوع تو یقیناً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، عشق رسول، مدینے کی باتیں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے موضوع پر بھی بیان کرنا اسی لیے اچھا لگتا ہے کہ جب بھی ان کا ذکر کریں تو عشق رسول پر بات ہی ہو جاتی ہے، وہ سراپا عشق رسول ہیں، نبی پاک کی گفتگو ہو جاتی ہے، تو والہانہ پیارے اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ ان کے اشعار اور ان کی باتیں سکھاتی ہیں کہ نبی پاک سے محبت کیسے کی جائے۔ تو ایک تمنا بھی تھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے اس کو اس طرح ریکارڈ کروا دیا جائے، ہم تو دنیا میں شاید نہ رہیں مگر آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے اردو اور مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار کی اردو اور پرانی ہے، تو ایک آئیڈیا تھا، اور نغمات رضا کے نام سے ہم نے تقریباً پوری ہدایت بخشش ریکارڈ کروائی، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اب ہمارے جو نیو ینگسٹر ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، ان کو جو اگر ترجمہ سمجھنا ہو، شرح سمجھنی ہو، تو وہ نغمات رضا سلسلے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ عام طور پر نعت خوانی کا سلسلہ بھی آپ فرماتے ہیں، اور آپ کی کئی ایک نعتیں مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کلام اس طرح کے ہوتے ہیں یا کچھ اشعار اس طرح کے ہوتے ہیں جو بندہ زیادہ پڑھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کوئی ایسا شعر جو اکثر آپ تنہائی میں بھی پڑھتے ہوں، ترنم میں اگر مدنی چینل کے ناظرین کو سنا دیں۔ اصل میں اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہے نا وہ مختلف کیفیات کے ہیں، یعنی اس کی ایسا لگتا ہے ہر کلام کے پیچھے ایک تھیم ہے، ایک کیفیت ہے، تو جب بندہ جس کیفیت میں ہو، مدینہ شریف جا رہا ہے تو پھر بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، یہ کلام تو، اور خاص طور پہ اس کے وہ اشعار کے جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے تو کہ مجرم بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، تو اس طرح کے اشعار پھر یاد آتے ہیں، اور مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مدینے سے واپسی کا وقت ہو تو اور کیفیت ہوتی ہے، مدینے کی یاد تڑپائے ظاہر اور اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بڑا مشکل سوال کہ کون سا شعر جو ہے وہ، آج کل تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر زیادہ یاد آتا ہے کہ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شائع امید کی کس جانے دو، گٹھڑیاں تو شائع امید کی کس جانے دو۔ آپ کے پروگرام ذہنی آزمائش میں ایک سیگمنٹ آیا کرتا تھا، شعر مکمل کیجئے، تو آج اگر آپ سے یہ کر لیا جائے تو، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، مشکل آساں الہی میری تنہائی کی۔ ترنم میں اگر سنا دیں۔ قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی۔ اللہ کرے بس وہ دن آ جائیں کہ پھر سفر نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ اس وقت جو سفر مدینہ کے تعلق سے آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد دور ہو جائیں، آمین آمین یا اور رب، دوبارہ پھر حاضریوں کے آمین سلسلے شروع ہو جائیں۔ آمین یا رب۔ آپ کی عادات میں ایک عادت جس کا کئی ایک مرتبہ مشاہدہ کیا، اس حوالے سے آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا۔ وہ عموماً آپ کی طبیعت میں جو ایک چیز محسوس ہوتی ہے، کسی ذمہ دار کے ساتھ آپ کی قربت کی صورت ہو، کسی میں آپ کو صلاحیت دیکھیں یا اس میں کچھ جذبہ پائیں کسی مدنی کام دینی کام کے تعلق سے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، اور کئی ایک نام میرے ذہن میں ابھی بھی آ رہے ہیں کہ جن کو میں یہاں لے بھی سکتا ہوں کہ کس کس کو کس کس انداز میں آپ نے آگے بڑھایا۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو کہ ہم کسی کو کام کرتا دیکھیں تو اس کو آگے بڑھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم اپنے بارے میں سوچیں نا، ہمیں بھی تو آگے ہی بڑھایا گیا نا، میں کہاں تھا مجھے یاد ہے نا، تو مجھے آگے بڑھانے میں نگران شورا کا بڑا کردار ہے، امیر اہل سنت کی حوصلہ افزائی کا بڑا کردار ہے، آپ سب لوگوں کے تعاون کا بڑا کردار ہے، راستے کھولے، دل بڑے کیے، ایک نئے آنے والوں کو آپ نے جامعۃ المدینہ میں ویلکم کیا، تو مجھے اپنی اوقات بھی یاد ہونی چاہیے اور اپنے بڑوں کے احسان بھی یاد ہونے چاہیے۔ اچھا اب ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر یہ ماحول ہو نا کہ کوئی اور آگے آئے گا تو میری سیٹ خطرے میں ہو جائے گی، میری مراعات چلی جائیں گی، سب سے پہلے تو مجھے یہ پتہ ہے مجھے مرنا ہے،
زندگی بھر تو میں نے رہنا نہیں ہے، قیامت تک تو رہنا نہیں ہے، تھوڑے دنوں بعد چلے جانا ہے۔ تو اب اگر نیکی کمانے کا شوق ہے، نیکی کمانے کا جذبہ ہے، تو آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ایسے آگے آ جائیں جو بڑا کام کریں، تو آپ چلے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تو اور کام اتنے بڑھ رہے ہیں اسد بھائی ماشاءاللہ، اب تو اتنے افراد کی حاجت ہے، قابل افراد کو تو ہم خود تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اتنے شعبے بن رہے ہیں، ہر شعبے کے لیے اسلام بھائی چاہیے، اس کو لیڈ کرنے والا چاہیے۔ تو ہمیں یہی بڑوں نے سکھایا، ہمارے نگرانوں نے، کہ اپنے ساتھ رکھیں، اچھی تربیت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، پھر انہیں خود کام کرنے دیں، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو انشاءاللہ وہ کام کرتے کرتے آگے بڑھ جائیں گے، آپ کوئی دوسرا کام کریں، کیونکہ کام بہت کرنے ہیں نا۔ اب مثال کے طور پہ اگر 900 جامعات ہو گئے ہیں، جامعۃ المدینہ ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، اور اللہ کرے گا یہ ہزاروں میں ہو جائیں گے، تو اگر آپ ابھی فی الحال ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کی ایک ٹیم ہوگی، ہم کہیں یہی ٹیم کام کرے گی، نہ ٹیم میں اضافہ نہیں کریں گے، مجلس میں لوگ نہیں بڑھائیں گے، کسی کو صوبائی سطح کی یا ریجن سطح کی یا زون سطح کی یا مزید ذمہ داریاں نہیں دیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر 900 جامعۃ المدینہ میں خوش رہیے۔ اگر آپ نے 9000 جامعۃ المدینہ کرنے تو آپ کو حوصلہ بھی کرنا پڑے گا، بھروسہ بھی کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے اندر نا بھروسے کی کمی ہوتی ہے کہ یار اس کو ذمہ داری دیں گے پتہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا۔ ہمارے پیر و مرشد نے بھی تو ہم پر بھروسہ ہی کیا ہے نا، پوری مرکزی مجلس شورا پر دعوت اسلامی چھوڑ دی، اور آگے جا کے ذمہ داران کو کتنا حوصلہ دیا۔ تو ہمیں اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ہاں ضرور اچھی تربیت کریں، حوصلہ دیں اور آگے بڑھائیں، اور آگے بڑھانے کے بعد ایک اور کام ضرور کریں، ان کو اویلیبل رہیں۔ بعض لوگ آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے مڑ کے خود ملتے ہی نہیں ہیں، تو وہ بندہ پھنس جاتا ہے۔ آپ کسی کو راستے پہ بھیج دیں اور اگر کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تو وہ آپ سے پوچھے گا تو صحیح نا کہ بھائی مجھے آگے جا کے گلی بند مل رہی ہے۔ تو آپ اگر واقعی اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں نا، ترقی دینا چاہتے ہیں، تو پھر اویلیبل رہیں، رہنمائی کرتے رہیں، اس کو حوصلہ ہو کہ میں پھنس جاؤں گا تو میرا نگران مجھے جواب دے گا۔ تو اویلیبلٹی، اتھارٹی، اچھی تربیت، حوصلہ افزائی، آپ دیکھیں وہ اڑنے لگ جائے گا ذمہ دار الحمدللہ۔ اس وقت جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی آپ کو سن رہے ہیں، اساتذہ اور ناظمین بھی سن رہے ہیں، مجلس کے اسلامی بھائی بھی، میرا حسن ظن ہے کہ اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ تو ہر سطح پر کچھ نہ کچھ ماتحت ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، درجہ نگران ہے تو اس کے نیچے درجے والے ہوں گے، درجے والوں کو کس انداز میں آگے بڑھائے، استاذ کس انداز میں آگے لے کر بڑھے، ناظم کس انداز میں اپنے طلباء کو لے کر آگے بڑھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اگر طالب علموں میں بھی کوئی طالب علم جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پڑھائی میں مضبوط ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور طالب علم ہے جس کو سبق بہت اچھا یاد ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے اس کو ساتھ دے کہ یار یہ بھی آگے آ جائے گا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں جب دارالعلوم امجدیہ میں تھا، کیونکہ میری کاروباری مصروفیات تھی، میں اتنی تیاری نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ جتنی دیر دارالعلوم میں پڑھتا تھا وہ پڑھتا تھا، اس کے بعد نہیں پڑھتا تھا، دہرائی نہیں کر پاتا تھا، میری کمزوری تھی یہ۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے درجے کے، میری ایک عادت ایک اچھی مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اچھے طلباء کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میں نے 3 4 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو طلباء آتے تھے ان کے ساتھ ہی دوستی رکھی ہوئی تھی، اور خاص طور پر جب امتحانات قریب آتے تھے میں ان کے گھر چلے جاتا تھا، ہم رات کو دیر تک گھر پہ بیٹھ کر تیاری کرتے تھے، دہرائی کرتے تھے، وہ ساتھ دیتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے یار یہ آگے آ جائے گا تو اس کے نمبر زیادہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے، اگر میری کچھ مدد سے کوئی طالب علم پہلے نمبر پر بھی آ جاتا ہے یا آگے جا کے جناب وہ مفتی بن جاتا ہے تو ثواب تو ملے گا نا۔ تو اسی طرح طلباء میں بھی یہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر استاد صاحب ہیں تو استاد صاحب کو بھی طالب علم میں جو نظر آئے، قابلیت نظر آئے، اس کو حوصلہ افزائی کریں، اس کو ہمت دیں، کوئی کمزور ہے اس کو بھی ہمت دیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے طلباء، کل پتہ نہیں یہ کیا بن جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے ناظمین کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا پھر اساتذہ میں بھی اگر ایک استاد دیکھتے ہیں دوسرے استاد کو کہ یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا تیاری کر رہے ہیں، تو اس کی آگے کارکردگی پہنچانا، سفارش کرنا کہ یار یہ استاد کو آپ آگے بڑھائیں، ان کو اور درجے دیں، یہ بہت ذہین ہے۔ بعض اوقات ناظم تک یا مجلس تک یہ بات نہیں پہنچ پاتی، مگر ساتھ پڑھنے پڑھانے والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اچھی بات آگے بڑھانے میں کچھ نہیں ہوتا، آپ اگر ثواب کی نیت ہے نا، کیونکہ ہمارا دنیاوی مقابلہ تو ہے ہی نہیں، کمانی نیکیاں ہیں، تو میں نہیں کر پا رہا کوئی اور کر لے، آگے بڑھ جائے، ثواب ملے گا مجھے انشاءاللہ۔ تو اگر اس جذبے کے تحت آپ دوسروں کو آگے بڑھائیں گے، اور میں نے تو ایک چیز سیکھی ہے اسد بھائی، جو دوسروں کو آگے بڑھاتا ہے نا اللہ پاک اسے بھی آگے بڑھاتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کبھی ایسے بندے کو پیچھے ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس نے لوگوں کو آگے بڑھایا اور خود اس کو کسی نے سائڈ پہ کر دیا ہو، وہ آگے بڑھ کر بھی اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے جا کر بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے مجھے آگے بڑھانے والا۔ تو الحمدللہ دنیا میں بھی خیر ہی رہتی ہے الحمدللہ، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ تنظیمی ذمہ داریوں پر اگر کسی کو آگے بڑھانا ہو بالکل بڑھائیں، بالکل تو بڑھائیں۔ اس میں بنیادی طور پر کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ صلاحیتیں ہوں تو اس کو آگے بڑھا دینا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو آگے بڑھانے کی کچھ اتھارٹیز ہیں، یعنی خود نگران ہے، ایسا ذمہ دار ہے جو خود آگے بڑھاتا ہے، تو اس کو تو ظاہر ہے مدنی مرکز کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ وہ وفادار کتنا ہے، دعوت اسلامی کا وقت کتنا دیتے ہیں، تربیت یافتہ ہے کہ نہیں۔ دیکھیں یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، وقت ان کے پاس ہو، تربیت ہو، اور پھر جذبہ بھی ہو۔ ان تینوں میں سے ایک بھی چیز کم ہے نا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ وقت تو بہت ہے، جذبہ بھی بہت ہے، مگر تربیت نہیں ہے، تو غیر تربیت یافتہ ڈرائیور جا کے ایکسیڈنٹ ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تربیت بھی ہے اور جناب
کیا نام ہے، وفاداری بھی بہت ہے لیکن وقت نہیں ہے ان کے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے، تربیت بھی ہے ماشاءاللہ، وفاداری بھی بہت ہے، سمجھداری بھی بہت ہے، لیکن وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں دے سکتے اپنے کاروبار یا زندگی سے، تو پھر بھی وہ کچھ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو ان تینوں باتوں کو دیکھ کر اگر کسی کو آگے بڑھایا جائے، اور بالکل بڑھانا چاہیے، بعض اوقات صلاحیت والے لوگ آگے نہیں بڑھتے تو ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمیں ان کو آگے لانا چاہیے، وہ اور بڑا کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ایک سوال مزید آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کا مطالعہ، اس کا انداز کیا ہے اور مطالعے کے لیے کس وقت کا انتخاب کرتے ہیں؟ میرا تھوڑا سا مطالعے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو میں آئی پیڈ پر کرتا ہوں مطالعہ، تھوڑا سا کتابوں سے اب تھوڑا دور ہو گیا ہوں جب سے یہ انٹرنیٹ کے معاملات آ گئے ہیں، کیونکہ ٹریول بہت ہوتا ہے تو کتابیں لے کر سفر کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یقیناً کتاب کا ایک اپنا فائدہ ہے۔ تو آج کل تو الحمدللہ تفسیر صراط الجنان کی چونکہ بڑی زور و شور سے ریکارڈنگ جاری ہے، تو روزانہ تقریباً مجھے 20 صفحات کا الحمدللہ تفسیر صراط الجنان پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ میں اس کو روزانہ رات کو ہی کر پاتا ہوں۔ اور جب بیانات کرنے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے مطالعہ کرتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی مکتبۃ المدینہ سے نئی کتاب آئے تو اس کو ضرور پڑھا جائے، کیونکہ ماشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ علمیہ ہمیں عطا فرماتا ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ دعا کریں مطالعہ میرا اور اچھا ہو جائے اور میں وقت نکال پاؤں مطالعے کے لیے۔ مجھے نارملی زیادہ مطالعے کا موقع جہاز میں ملتا ہے، اور جو آج کل کم ہو گیا ہے، کیونکہ نہ وہ فون بچتا ہے نہ وہ کوئی تنگ کرتا ہے، تو بعض اوقات تو کئی گھنٹے جو ہے پوری پوری کتاب بھی کچھ ایسی ہیں جو میں نے جہاز میں ہی پڑھی ہیں، تو وہاں بڑا آسان رہتی ہے۔ تو بہرحال مطالعے میں اور میں چاہتا ہوں اضافہ ہو، آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے مزید مطالعے کی توفیق طلبہ عطا فرمائے۔ کرام کو مطالعہ کرنے کے لیے پھر جہاز میں جانا پڑے نہیں گا؟ نہیں، طلبہ کے پاس تو اتنی مصروفیات نہیں ہے نا، یہ تو کہتے ہیں نا فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ نے تو ماشاءاللہ 7-8 سال دے دیے زندگی کے اس کام کو دے کر بھی نہ سیکھا اور نہ پڑھا تو یہ بڑی خامی ہوگی۔ ہم نے تو اس طرح درس نظامی نہیں کیا جس طرح آپ کر رہے ہیں، کہ آپ نے تو 8 سال نکال کے رکھ دیے نا، 7 سال نکال کے رکھ دیے کہ بھائی یہ کرنا ہے درس نظامی۔ ہم تو کاروبار بھی کرتے تھے، فیملی بھی تھی اور بھی مصروفیات تھیں، اور آ جاتے تھے۔ اگر آپ آئے ہیں تو پھر تو ایسا بہترین پڑھیں۔ مجھ سے اگر کوئی یہ پوچھے نا کہ زندگی میں کس چیز کا ایک افسوس ہے، مجھے ایک بار ایک رنج ضرور ہوتا ہے کہ کاش میں درس نظامی کے بعد تخصص کرتا اور میں دارالفتہ میں جاتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کوشش کرتا تو میں مفتیوں کو جب دیکھتا ہوں نا تو بڑی حسرت ہوتی ہے کہ یار کاش میں بھی مفتی ہوتا۔ تو اب وقت نہ رہا اور ذمہ داریاں بہت ساری آ گئیں، لیکن جو یہ کر سکتے ہیں نا یہ کر لیں، واقعی یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ قبلہ مفتی قاسم صاحب کو، دیگر مفتیان کرام کو دیکھتے ہیں تو حسرت ہوتی ہے کہ یار عمر میں تو یہ بظاہر ہم سے چھوٹے ہیں، لیکن علم کے دیکھیں کتنے بڑے سمندر ہیں، ہم بھی کچھ کوشش کر لیتے۔ تو بہرحال آپ کیجئے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ دورہ حدیث شریف کرنے والے طلبہ کرام سب کو اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ دورہ حدیث شریف کی تکمیل کے بعد تخصص فی الفقہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ FGRF کا شعبہ بھی آپ کے پاس ہے، تو اس تعلق سے کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو؟ جی الحمدللہ، ملک و قوم کی دعوت اسلامی کمال انداز میں خدمت کر رہی ہے، اور شجر کاری کے یہ دن ہیں اور سر سبز پاکستان بنانے کا ارادہ ہے، اور اس کی بہت ضرورت بھی ہے۔ گلوبل وارمنگ دنیا بھر میں ہو رہی ہے، تو میں امید ہے کہ آپ سب نے پودے لگائے ہوں گے، نہیں لگائے اب تک تو بالکل پودے لگائیے۔ اور ہمارا نعرہ بڑا نرالا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ پودے لگائیے، اس کا خیال بھی رکھیے تاکہ یہ درخت بنے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بھی بنے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے وطن کو سرسبز شاداب بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا سے کچھ مدنی پھول لینے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کی دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مدنی پھول ہم نے سنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی وقت نئے کچھ سوالات کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ